السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جو کرتا ہے نا، اس کے اندر ایک انڈسٹری چل رہی ہے، اور جو وہ را مٹیریل ڈال رہا ہے نا، اور وہ را مٹیریل ڈالنے کے بعد جو پروڈکٹ باہر آتی ہے، وہ انرجی کی صورت میں انسان کی اوپر والی انگلیوں کی پوروں میں جمع ہو جاتی ہے، اور پھر وہی جب انسان اپنے باڈی کو ہاتھ لگاتا ہے تو مزید اسے انرجیٹک بناتی ہے، اور یہ ایک زبردست قسم کا پروسیس ہے۔ مثال کے طور پر جو 7 انرجیز پائی جاتی ہیں، ان کے ہاں 5 کو پازیٹیو اور 2 کو نیگیٹو پڑھا جاتا ہے۔ نیگیٹو انرجیز جو ہیں یہ بائی برتھ انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور 5 پازیٹیو جو انرجیز ہوتی ہیں یہ کردار اور عمل کے نتیجے میں بڑھتی، کم ہوتی، اور اس کے بعد اس میں مزید شدت کو کنٹرول اور ان کنٹرولڈ ہونے کی علامات موجود رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے حضرت انسان کو جو قدرت نے انگوٹھا اشرف المخلوقات ہونے کی نشانی عطا کیا، اس کے نیچے ایک یوں کر کے جب دیکھیں تو ساخت کے اعتبار سے پورے کا پورا اس طرح سے ایک اینگل بنتا ہے، اور اس کے نیچے ماؤنٹ آف وینس ہے، اور یہ ماؤنٹ آف وینس کے ساتھ انگوٹھے کی لمبائی لینتھ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ماؤنٹ آف وینس انسان کے اندر اس کی اپنی لیڈرشپ، پھر اس کے بعد میاں بیوی کے مابین خوشگوار ازدواجی تعلقات کی علامت ہے۔ اسی طرح سے پہلی انگلی، اس کے نیچے ماؤنٹ آف جوپیٹر پایا جاتا ہے، اور جو ماؤنٹ آف جوپیٹر ہے یہ بنیادی طور پر دوسروں پر حکمرانی، اقتدار اور خواہش اقتدار کا پتہ دیتا ہے، اور یہ بھی انرجی ہر وقت انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ دوسری انگلی، اس کے نیچے ماؤنٹ آف سیٹرن، اویسٹوں کا خیال ہے کہ یہ دولت کا گھر ہے۔ یہ بلا شک و شبہ اگر معتدل ہو تو اس کے اوپر جو پائی جانے والی انرجی ہے یہ انسان کے اندر بزرگی، حکمت عملی اور اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ وہ ولایت کے اور بدکاری کے کس حد درجے پر فائز ہے۔ یہ بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے معلم اور غیر معلم ہونے کا پتہ دیتی ہے، اور ولی بنیادی طور پر معلم ہوتا ہے، وہ دوسروں کو علم منتقل کرتا ہے۔ یہ تھرڈ رنگ فنگر، اس کے نیچے پایا جانے والا ابھار جو ہے اسے ماؤنٹ آف اپولو کہتے ہیں۔ یہ ماؤنٹ آف اپولو جو ہے نا، یہ کسی بھی شخص کے اندر پائی جانے والی وہ خواہش ہے جو جیت کا مزہ اور دوسروں سے آگے بڑھ جانے کی صلاحیت کا پتہ دیتی ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا کی دوڑ میں آگے بڑھے۔ جس قسم کا اس کا کردار اور عمل ہوتا ہے اس کے مطابق یہ انسان کے اندر اس طرح سے انرجی بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ اس پور کو منتقل ہوتی ہے، اور چوتھی انگلی کے نیچے ماؤنٹ آف مرکری پایا جاتا ہے۔ یہ جو ماؤنٹ آف مرکری ہے نا، یہ سب سے زیادہ طاقتور ابھار ہے۔ اس کے نیچے اوپر جو انرجی آتی ہے ساری باڈی سے منتقل ہو کر وہ کسی بھی شخص کے اندر پائی جانے والی مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن، رکھ رکھاؤ اور منصوبہ بندی کی آئینہ دار ہے۔ اب یہ ساری کی ساری 5 انرجیز جو ہیں انسان کے کردار اور عمل کے نتیجے میں بنتی ہیں، تو یہ فیکٹری جو ہے نا، اس کو بھی انسان کے اندر جو انرجی یہ پیدا 5 قسم کی کرتی ہے، اس کے لیے کردار اور عمل کو بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے۔ جیسے ہی یہ ڈس بیلنس ہوتا ہے تو یہ ساری کی ساری انرجی جو ہے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس ڈسٹربنس کے نتیجے میں اس کے نیچے پائے جانے والے ابھار بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اب میں بات کروں گا 2 نیگیٹو انرجیز کی۔ 2 نیگیٹو انرجیز پہلی جو ہے یہ 2 حصوں میں ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ماؤنٹ آف مارس، جبکہ یہ والی اور دوسری ماؤنٹ آف مون،
اس کو قدرت نے انگلی عطا نہیں کی، اگر کوئی انرجی پیدا ہوتی بھی ہے تو وہ دوبارہ آ کر یہ پوروں تک نہیں پہنچتی، چونکہ اس کو انگلیاں عطا نہیں فرمائیں اور انسان کے اندر دوبارہ سے اس کی باڈی کو ٹچ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے یہ دونوں نیگیٹو انرجی دوبارہ انسان کو منتقل نہیں ہوتی اور وہ اتنی ہی رہتی ہیں جتنی انسان کے اندر بائی برتھ موجود ہیں. اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ 5 پازیٹیو انرجی اگر بیلنس رہیں تو یہ سر نہیں اٹھا سکتی، بلکہ اپنی موت آپ مر جاتی ہیں. یہ اگر بڑا ہوا ہو تو اس کے اندر ذہنی جارحیت بڑی زیادہ پائی جاتی ہے. کسی بھی رشتے سے تعلق رکھتا ہے، اگر یہ ابھار بہت زیادہ ابھرا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا فسادی طبیعت کا مالک ہے. کہ ہاتھ لگائیں تو اس جگہ پہ یہ پہاڑی بنی ہوئی ہو تو سمجھ لیں کہ کسی بھی شخص کے یہ انتہائی غیر معمولی، بے رحم اور دہشت گرد ہونے کا پتہ دیتی ہے. یہ والا ابھار اگر اپنے محور پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر بولا پن بہت کم ہے. اگر ابھرا ہوا بہت زیادہ سرخ رنگت اور اس کے علاوہ دوسرے ابھاروں سے زیادہ طاقتور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے حدود و قیود سے نکل کر ہمیشہ کھیلتا ہے اور ایسی مسٹیکس کرتا ہے جس کے نتیجے میں دوسرے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بنیادی طور پر اپنے محور سے ہٹی ہوئی شخصیت کا مالک ہے. یہ جس طرح سے بڑھتی چلی جاتی ہے، اگر یہ 5 انرجیز اس کو کنٹرول نہیں کر رہی تو وہ اس طرح سے ڈس آرڈر ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ انسان کے اندر ڈس آرڈر ہونا اس کے نارمل ہونے کی علامت ہے. کبھی کبھی انسان کو ڈس آرڈر ہونا چاہیے، مکمل طور پر ان آرڈر کبھی بھی نہیں رہتا، اس لیے کہ حضرت انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ نیگیٹو اور پازیٹیو کا منبع ہے. 2 نیگیٹو انرجیز کے اندر بائی برتھ موجود ہیں اور 5 پازیٹیو انرجی موجود بھی ہیں اور مزید اس کو کردار و عمل کے نتیجے میں پیدا کر بھی رہا ہے. تو آج کے سیشن میں آپ کے اور میرے درمیان یہ طے پائی کہ ان 5 انرجیز کو کردار اور عمل کے نتیجے میں بڑھایا جا سکتا ہے، اور یہ جب باڈی کو اس طرح کر کے لگتی ہیں تو لگنے کے بعد انسان کو مزید انرجیٹک بناتی ہیں. اور یہ ہاتھ سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے اندر پیدا ہونے والی انرجی جو ہے اس کی ریشو کا معیار کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، رک گیا ہے، یا دوبارہ انسان کو ری آرگنائزڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ خود کو دیکھے کہ کہاں کہاں وہ غلطیاں کر رہا ہے، اور وہ جہاں مس مینج ہے خود کو مینج کرے تو پھر وہیں واپس آ جاتی ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے دشناس صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ حافظ.